بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہمیشہ، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ جو لوگ تنگ دست ہیں رزق کی وجہ سے، کاروباری کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، میاں بیوی کے جھگڑے، گھریلو جھگڑے یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے سامنے درپیش آ رہا ہے جو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دعا جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے اسی طریقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ 7 دن، 21 دن، 41 دن یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، وہ سب انشاءاللہ سولو ہو جائے گا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک دفعہ کرنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد۔ تو طریقہ کار سن لیجئے گا۔ فجر کی نماز کے بعد جب ہم اذکار کرتے، انہی اذکار کے اندر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اذکار کے اندر اپنے جو بھی ڈیلی بیس آپ اذکار کرتے ہیں ان کے اندر ایڈ کر لیں، اور ضرور ان کو ایک دفعہ آزمائیں۔ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، اور 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعائیں خاص کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور روز ہی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ درپیش ہے اس کو سوچ میں رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے دعا کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کریم فضل سے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تمام مسلمانوں کے لیے گناہ معاف فرمائے، تمام مسلمانوں کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔